حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی بہت قابل رشک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ شہادت کی دعائیں فرماتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت دے دو آپ کے راستے میں ہو، یعنی فی سبیل اللہ ہو، اور فی بلد رسولک آپ کے رسول کے شہر میں ہو۔ بہت عجیب دعا ہے، لیکن یہ دعا ہمیشہ فرماتے تھے۔ پھر آخری بار جب حج کیا تو حج سے جب فارغ ہو رہے تھے مینا کے میدان میں آئے اور ادھر شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے، تو ادھر ایک حاجی کے ہاتھ سے پتھر جب نکل جاتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر کو لگے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے شہادت کا جو وقت ہے وہ قریب ہے، اور پھر ادھر سے مینا کے میدان میں ایک جگہ سنگریلی میدان میں وہ لیٹ گئے، چادر بچھا کے وہ لیٹ گئے اور ادھر دعا کی، اللہم کبر سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی، اور پھر فرمایا کہ فقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط، یا اللہ میرے اعضاء کمزور ہو گئے، میری رعیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، ہر سو پھیل گئی ہے، اور میں کمزور ہو گیا ہوں، اور مجھے اپنی طرف بغیر اس کی کہ میں کسی افراط اور تفرید کی شکار ہو جاؤں، کمزوری اور کسی جو ہے نقصان کے شکار ہو جاؤں، اس کے بغیر مجھے اپنی طرف بلا لو۔ اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے ادھر بھی یہی دعائیں فرماتے تھے۔ تو ان کے بیٹے نے بھی مذاق میں ان سے کہا، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، اور عبداللہ بن عمر نے بھی، دونوں نے کہا کہ تم مذاق میں کہا کہ ابو تم عجیب ہو، تم شہادت مانگتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مانگتے ہو۔ اس نے کہا کہ سألت ربی، میں نے اپنے رب سے دعا کی اور مجھے امید ہے، وارجو ان یلبینی ربی ما سألت، سألت ربی وارجو ان یلبی لی ربی ما سألت، کہ میرے رب میرے اس دعا کو قبول فرمائیں گے جو میں نے دعا کی، اللہ مجھے شہادت دیں گے اور مدینے میں ہی دیں گے۔ اور پھر اس طرح ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے آگے ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یوسف شروع کی۔ سورۃ یوسف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے نمازوں میں، اور دیگر صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ سورۃ یوسف کو پسند فرماتے تھے۔ تو سورۃ یوسف شروع کیا تو اسی دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو مجوسی وہ ادھر چھپ گیا تھا محراب کے اندر، اس نے اس کو نیزہ مارا، وہ شہید ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گر گئے، زخمی ہو گئے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، اس نے نماز پڑھانا جب شروع کیا تو تب صحابہ کو پتہ چلا کہ خلیفہ وقت کی آواز کیوں خاموش ہو گئی، کیا مسئلہ ہے، لیکن صحابہ کرام نے نماز مکمل کی۔ اسی دوران ابو لولو مجوسی نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن صحابہ کرام سب بالکل ایک دیوار کی طرح صفے ہے تو اس سے نکل نہیں سکے وہ، اور نماز کے بعد اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے بہت تیز قسم کے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کو چلاتے رہے حتیٰ کہ 13 لوگ اور بھی زخمی ہو گئے، اس میں کوئی 7 شہید بھی ہو گئے، لیکن بالآخر جو ہے اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو پر ایک خیمہ ایک ٹاٹ قسم کی ایک چیز ڈال دی ہے، اس کے لیے جب وہ آ گیا تو وہ آگے تلوار نہیں چلا سکتے تھے، تو پھر اپنے آپ کو خود جو ہے اس نے زخمی کیا، اس نیزے سے جس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سے شہید کیا تھا، اسی سے اپنے آپ کو قتل کیا اور وہ مر گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں پھر پوچھا کہ من قتلنی، مجھے کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ابو لولو مجوسی غلام نے۔ اس نے کہا الحمدللہ الذی جعل قتلی علی ید رجل ما سجد للہ سجدۃ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے قتل اور میرے شہادت اللہ نے اس آدمی کے ہاتھ سے کیا کہ جس نے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی دوران میں یہ پوچھا کہ این ادفن، مجھے کہاں دفن کیا جائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو دونوں آپ کے ساتھی ہیں ان کی طرف
ساتھ آپ کو دفن کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں اتنی امت کے احکام آدمی ہوں، کوئی اتنی بڑا آدمی نہیں ہو، لیکن تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو۔ اور پھر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم قد حیأت ھذا المکان، یہ جگہ تو میں نے اپنی تیار کی، لیکن واللہ لأوصرن بہ عمر، میں عمر فاروق کو ترجیح دے دیتی ہوں۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مجھے ادھر دفنا رہے، بہت خوش ہو گئے۔ اسی دوران وفات سے پہلے اسی دوران ایک نوجوان آ گیا، مختلف نوجوان آتے رہے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے، دیکھو آخری حالت ہے، وفات پا رہے، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں چھوڑتے۔ اس نوجوان کو دیکھا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے، اس سے کہا کہ یا ابن اخی تعال، اے میرے بھتیجی ادھر آؤ۔ اور پھر کہا کہ ارفع ازارک، اپنے شلوار کو اٹھاؤ، اور کہا کہ فإنہ اتقی لربک، یہ آپ کے رب کے تقوی کا ذریعہ ہے، آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کی خشیت اور خوف کا ذریعہ ہے۔ وانقی لثوبک، اور کپڑوں کے صاف رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جتنے زمین سے اوپر ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو، اتنے کپڑے پاک رہتے ہیں۔ اس کو وصیت کی کہ اس کو، اب یہ ویسے عام حالات میں بھی اس کو نیچے رکھنا، شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنا بہت زیادہ گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں تو وہ فی النار، جہنم کی آگ کی وعید سنائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تکبر کو ایسے نہیں کرتے، نہیں اگر تکبر کو ایسے نہ ہوئی تو تشبہ بالمتکبرین، متکبرین کے ساتھ مشابہت ہے، اس میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حل صلیت حل اکملت، میں نے نماز پڑھ لیا، میں نے نماز مکمل کیا، یعنی اس حالت میں بھی زخمی ہے، جب کوئی چیز پلاتے ہیں تو اندھی سے باہر نکلتے، دودھ پلاتے ہیں اندھی سے باہر نکلتے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی کیا کرتے، یہی پوچھتے ہیں کہ میں نے نماز مکمل کی، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اور اسی دوران پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علی، لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید علی اور عمر فاروق کے درمیان کوئی بہت زیادہ کوئی مسئلہ تھا، نہیں، کوئی نہیں۔ اس کے احترام، اس کے ایک دوسرے کا خیال، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حال میں ہے تو حضرت علی تشریف لائے اور زار و قطار رو رہے، اور کہا کہ یا ابا حفص، یہ ابو حفص عمر فاروق کی کنیت ہے، کہا کہ واللہ لطالما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی کو کئی بار سنا ہے، بار بار سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر۔ فرمایا کہ ہر وقت آپ کی یاد کرتے تھے کہ میں گیا، میرے ساتھ ابو بکر صدیق و عمر فاروق، میں داخل ہو گیا، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت میں نکل گیا، یعنی ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ خیر کیا ہے۔ اور کہا کہ قیامت کے دن بھی مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن بھی تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی اٹھیں گے، اس کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابو لؤلؤ مجوسی، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے یہ غلام تھے، اور یہ مدینے میں رہتے تھے، اور یہ بہترین چکیاں بناتے تھے، عرب میں کوئی اور اس طرح نہیں بنا سکتا۔ تو اس کی جو آقا تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کچھ ٹیکس وصول کرتے تھے، تو اس نے اس کی شکایت کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ میرا جو آقا ہے مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے۔ اس نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے؟ اس نے کہا اس طرح میں چکی بناتا ہوں، فلان قسم کی چکیاں۔ اور پوچھا کتنی چکیاں بناتے ہیں دن میں؟ کہا اتنی چکیاں، اور بھی فلان فلان کام کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو یہ تو بہت بڑا کام کرتے ہیں، یہ ٹیکس تو معمولی ہے، زیادہ نہیں ہے، یہ تو مناسب ہے۔ تو جب وہ رخصت ہو رہے تھے، خفا ہو گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ۔ اس نے کہا کہ ایسی چکی بناؤں گا آپ کے لیے کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس نے مجھے دھمکی دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا بھی کہ اس آدمی نے مجھے دھمکی دی، مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اس کو جیل میں ڈالو۔ اس نے کہا نہیں، ایک آدمی نے ابھی جرم نہیں کیا، جرم سے پہلے کیسے اس کو جیل میں ڈالو؟ اور پھر اس طرح ہوا کہ اس ظالم نے اسی بغض و حسد کو سینے میں رکھ کے اور انتظار میں تھے، اور صبح کے نماز کے دوران اس کو پتہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی نماز پڑھائیں گے،
محراب کے اندر، ممبر کے اندر محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کھڑے تھے، اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آگے ہو جاتے، اس کو پروار کر کے اس کو شہید کرتے، اور اس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ دعا جو فرماتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے شہادت دے دو آپ کے راستے میں ہو اور آپ کے نبی کے شہر میں ہو۔ اس نے تو شہر کی بات کی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے اندر اللہ نے شہادت نصیب کی۔ اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید محراب کہا جاتا ہے، شہید محراب کے اندر اللہ نے اس کو شہادت نصیب کی۔ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پوری امت کے لیے ایک عالمیت تھا۔ اس دور سے امت مسلمہ کے خلاف سازش شروع ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جو وفات ہے، جو شہادت ہے، وہ 1 محرم 24 ہجری ہے، اور اس سے پہلے 27 ذی الحج کو یا 26 ذی الحج کو زخمی ہو گئے تھے، اور چند دن کے بیمار رہنے کے اور اس طرح زخمی حالت میں رہنے کے بعد 1 محرم کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئی۔ اور جب وہ پا رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ضعور رأسی علی التراب، میرے سر کو مٹی کے اوپر رکھو، لعل اللہ ان یرحمنی، شاید کہ اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ کیسے عظیم حکمران، امت مسلمہ کے اتنے عظیم خلیفہ، اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی دوست، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اور اتنے قریبی تعلق اور رشتہ ہونے کے باوجود، اور اتنے نیک اور اللہ تعالیٰ کی ولی، اس کے حالات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سر مٹی کے اوپر رکھو تاکہ اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ اتنے خاکساری دیکھو۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ انسان ہے کہ جس کے رائے کے مطابق اللہ نے قرآن میں تقریباً 22 آیت نازل کی، موافقات عمر کے نام سے مفسرین نے اس کو جمع کیا۔ 22 آیات ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق، جو عمر فاروق کو رائے دی ہے، اللہ نے اس کے مطابق آیات نازل کی۔ کتنے عظیم انسان ہے، لیکن اللہ کا خوف کتنی ہے، اللہ کی خشیت کتنی ہے، یہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرنا چاہیے، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ امت کو اسی طرح حکمران عطا فرمائے جس طرح عمر فاروق تھے۔ یہودی کہتے ہیں اگر مسلمانوں کے اندر ایک عمر اور پیدا ہو گیا تو یہ اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ 24 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر عمر فاروق نے حکومت کی، اور باروب حکومت، باروب ایسا نہیں جو آج کل کے حکمران ہیں کہ ہر جگہ بدامنی اور لوگ پریشانی میں، اس طرح نہیں تھے۔ 24 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت ہے، ایک باروب حکومت۔ قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت ان سے، وہ اس کے جو حکمران ہوتے ان سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ عمر فاروق اللہ سے ڈرتے تھے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے ہر چیز جو ہے کائنات کے ذرہ ذرہ اس سے ڈرتے۔ اور وہی وجہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار کوئی کسی ملک کے کوئی سفیر ان کے پاس آ گیا، کوئی وفد ملاقات کے لیے، مدینے میں پہنچ کے انہیں کہا کہ آپ مسلمانوں کے جو خلیفہ ہے اس کے محل کدھر ہے، اس کا بنگلہ کدھر ہے، اس کے قصر کدھر ہے، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ کے لیے جو ہے کوئی اس کے قصر نہیں ہے، وہ تو مسجد نبی میں بیٹھا ہوگا۔ اگر مسجد نبی میں نہیں ہے، ممکن ہے صدقے کی جو اونٹ وغیرہ ہے اس کو چرانے کے لیے گیا ہوگا، یا کی جگہ سویا ہو کچھ درخت کے نیچے۔ جب دیکھا مسجد نبی میں نہیں ہے تو اس کے تلاش میں نکلے، ایک درخت کے نیچے پتھر سر کے نیچے رکھ کے آرام سے سو رہے ہیں۔ خلیفہ وقت 24 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت ہے، اور باروب حکومت۔ اس طرح حکومت ہے کہ یہودی اپنے بچوں کو سلاتے تھے، ان سے کہتے کہ سو جائے سو جائے، عمر آ رہا ہے، اور بچے جو ہے رضائی اور کمبل کے اندر گھس کے ڈر کے وجہ سے سوتے تھے۔ تو وہ عمر ایک پتھر سر کے نیچے رکھے اور آرام سے درخت کے نیچے سو رہے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہا کہ عمر تم نے عدل کیا ہے، اس وجہ سے تم کسی سے نہیں ڈرتے، اور کہا کہ ہمارے حکمرانوں میں عدل نہیں ہے، اس لیے ہمارے حکمران اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے، عدل و انصاف اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر خلفائے راشدین اور تمام صحابہ، ان کے ارواح کو اللہ تعالیٰ مزید سرور اللہ اس کو نصیب فرمائے۔ ان کی جو خدمات ہے
اللہ تعالیٰ ان کے قبول پر ان کے جو احسانات ہیں کہ ہم تک اور پوری دنیا تک اسلام ان کے ذریعے سے پہنچے ہیں اور ہم سب کو اوپر احسانات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ارواح کو مزید خوشی اور سرور عطا فرمائے اور انہیں جو خدمت کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے مال اور جان سب کو اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.